عمران خان صاحب کی ایک اسٹرگل چل رہی تھی اور ایک لمبے عرصے سے اسٹرگل چل رہی تھی. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے, بہت سارے لوگ چھوڑ گئے, لیکن بڑی تعداد میں لوگوں نے تب چھوڑا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے. خان صاحب نے یکسر اپنے موشنوں کو صرف موشنوں کو نظر انداز نہیں کیا, انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی نظر انداز کیا. 156 دن کا 2014 کا احتجاج ہوا ریچ آؤٹ اسلام آباد میں, اور ایک احتجاج ہوا ریچ آؤٹ اسلام آباد میں جو کہ 2 سے 3 دنوں پر منعقد تھا. ان دونوں احتجاجوں میں کافی تصاعد ہے. اتنا ایکشن مووی والا سین کیسے کریٹ ہو گیا؟ 126 دن گزارے گئے تو وہ سارا پاکستان اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی جو ہے فساد والی بات نہ کی گئی نہ ہوئی. اب آپ خود سوچیں کہ کیا ڈفرنس تھا 2014 اور 24 میں. 2004 سے 2022 تک آپ پارٹیزن تحریک انصاف کا حصہ رہے, ایک بہت لمبا عرصہ ہے. اس دوران آپ نے خان صاحب کو کافی قریب سے جانا ہوگا, سمجھا ہوگا. خان صاحب جو بظاہر ہے وہ جتنا میری اسٹڈی ہے اس میں وہ ایک ایماندار شخص ہے. بشریٰ بی بی جو ہے, ایک دفعہ ان کی وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں وہ حلف لے رہی ہیں, جس میں وہ پٹھانوں کے ایموشنز کو ہوا دے رہی ہیں, آگ دے رہی ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو لیے بغیر نہیں جائیں گے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. تو مجھے بتائیں کہ کیا مہذب معاشروں میں اس کی گنجائش ہے؟ Hello everyone, Assalamu alaikum. Myself Noor Amanullah and welcome to another podcast. یوبر پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا. آج ہم ایک ایسے گیسٹ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں لے کر آئے ہیں جن سے ہم کوشش کریں گے تمام تر ان سوالات کے جوابات طلب کرنے کی. تازہ میرے آج کے جو گیسٹ ہیں یہ 2004 سے 2022 تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے. کئی مشکلات کا سامنا کیا, دھوپ چھاؤں دیکھی, لیکن آخر ایسا کون سا مرحلہ تھا جو ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کنسیڈر ہوا. میں بات کر رہی ہوں انجینئر عمیر کی. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ. ہمیں بتائیے عمیر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2004 میں جب جوائن کیا, کیا کانسیپٹ تھے, کیا سوچ تھی, کیا جذبہ تھا جس کی بنا پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع کیا؟ پہلے تو بہت شکریہ جی, آپ نے ایک ایز اے پولیٹیکل اسٹرگلر میں یہاں پر آیا ہوں. ریزن صرف سیم تھی کہ جو خان صاحب نے خواب دکھائے تھے یوتھ کو پرٹیکولرلی کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو یکساں ہوگا, جس میں انصاف کا نظام یکساں ہوگا, اور ایک کامن پاکستانی اور پرٹیکولرلی جس میں یوتھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی اور جگہ دی جائے گی. تو ان کا جو یہ کلیم تھا اس خواب کے پیچھے, نئے پاکستان کے خواب کے پیچھے میں اور میرے جیسے کئی نوجوان خان صاحب کے ساتھ منسلک ہوئے. اور ایک اٹس بین مور دین 18 ایئرس جو کہ پارٹی کو میں نے دیے, اور پارٹی کی بڑی کلیدی عہدوں پر میں نے کام کیا, جس میں یونین کونسل سے لے کے ٹاؤن اور پھر ٹاؤن سے لے کے ڈسٹرکٹ کے یوتھ کا میں جنرل سیکرٹری لاہور رہا, پھر میں جنرل سیکرٹری یوتھ پنجاب کا رہا, اور پھر جلسہ مینجمنٹ کمیٹی کا 40 کنوینئر تھا. تو میں نے اپنی ساری لائف اس جذبے کے لیے دی کہ جس میں ایک یکساں پاکستان اور نئے پاکستان کا خواب دکھائے. اچھا, خواب اور یہ جذبات ٹوٹا کب؟ جی یہ ایسے ٹوٹا جب 2018 میں بی جے آئی کی گورنمنٹ آئی, تو وہاں پہ بہت ساری ناانصافیاں ہوئی. ایک تو جو کلیم کیا گیا کہ یوتھ کو امپاور کیا جائے گا, وہ جب ٹکٹوں کی باری آئی تو میں نے خان صاحب کو بتایا ایک ملاقات میں کہ خان صاحب آپ نے 2% ٹکٹس بھی 2% ٹکٹس بھی جو ہے وہ یوتھ کو نہیں دی. ان 2% میں وہ بھی شامل تھے جو کہ اپنا کنونشنل سیاستدانوں کے بچے تھے. میں ان کو بھی کنسیڈر کر کے تو وہ دیٹ از ناٹ اوور 2%. تو میں نے یہ پہلے ہی ان کو کہا کہ یہ آپ نے جو ہے یوتھ کی جو کہ یوتھ کے نمائندہ جہاں تک آج بھی میں تو انفارچونیٹلی کہوں گا کہ جو یوتھ کے ہمارے نوجوان ہیں وہ اس خواب کے پیچھے, ایک فالس خواب کے پیچھے جو خان صاحب کے ساتھ ہے, میجورٹی پی ٹی آئی میں یوتھ ہی ہے. تو تب مجھے اس خواب کو دھچکا لگا کہ 2018 میں اس طرح ٹکٹس نہیں دی گئی. اور پھر سیم از دا کیس کہ جب گورنمنٹ فارم ہوئی تو میرے خیال سے کہ جن لوگوں کا کلیدی کردار تھا پارٹی بنانے میں, پارٹی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی, ان کو اس حکمران جماعت میں جگہ نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا,
کس کا رول آپ زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی ایک اسٹرگل چل رہی تھی اور ایک لمبے عرصے سے اسٹرگل چل رہی تھی، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے، بہت سارے لوگ چھوڑ گئے، لیکن بڑی تعداد میں لوگوں نے تب چھوڑا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے. اچھا، اس دوران چھوڑنا چاہیے تھا جب اقتدار میں نہیں تھے. پاور میں آنے کے باوجود اتنے بڑے بڑے سیاستدان، نام نہیں لوں گی، لیکن وہ اسپانسر بھی کرتے رہے عمران خان صاحب کے. ایون کہ 126 دن کا 2014 کا جو ایک پورا ڈی چوک میں احتجاج رہا، اس احتجاج میں انکلوڈنگ خان صاحب کا کھانا، پارٹی ورکرز کا کھانا، ان کے سونے پینے کا اہتمام، یہ دو پاکستان کے کافی بڑے نام ہیں جو کافی بڑے نامور بزنس مین بھی ہیں اور پالیٹیشینز بھی ہیں. انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس 126 دن کے احتجاج کو، لیکن پھر بھی انہیں وہ مقام کیوں نہ مل سکا تھے؟ دیکھیے، یہی میں نے بات آپ سے کی کہ جن بڑے لوگوں نے یا جن ورکرز نے، جن قربانی دینے والے لوگوں نے 2018 کو خان صاحب کو پرائم منسٹر کی سیٹ پر بٹھایا، ان میں سے دو نام میں بالکل لے سکتا ہوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں کیونکہ میں ان کی پارٹی سے منسلک ہوں. ان میں ایک بہت بڑا نام عبدالعلیم خان کا ہے، جو کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی مطلب جب جلسے ہوتے تھے، اگر کہیں فنڈز کی کمی ہوتی تھی تو وہ دیتے تھے. اگر کہیں ہمارا دھرنا 126 دن کا پرامن ترین دھرنا، جس میں ایک اس وقت ایک گلدان اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پودوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اس کے بھی جو مین اسپانسر تھے وہ علی خان صاحب تھے. اور اسی طرح ترین صاحب جو تھے، ان کی بہت زیادہ بیک اور بہت مورلی ایتھیکلی ان کی ایک سپورٹ رہی اس پارٹی کو بنانے میں. تو خان صاحب نے یکسر اپنے موشنوں کو، صرف موشنوں کو نظر انداز نہیں کیا، انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی نظر انداز کیا. ایک ایسا انسان پنجاب جیسے بہترین بڑے صوبے پر لگا کر، ایک ایسا نااہل ترین انسان لگا کر، جس کا نام جو ہمیشہ تاریخ کے جو ہے وہ سیاہ دور میں یاد رکھا جائے گا، بزدار کو جب سی ایم لگایا تو ورکروں کے بھی جو ہے وہ دروازے بند ہو گئے سی ایم ہاؤس کے لیے اور اداروں کے لیے. تو پھر اداروں میں اگر ورکر کی دسترس نہیں رہی تو ہم ڈیلیور کیسے کرتے؟ تو اس طرح صرف وہ لوگ، نامور لوگوں کے علاوہ بہت سارے ورکر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر یا گھروں کو بیٹھ گئے یا انہوں نے وہ جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ دیا. اچھا، ایک 126 دن کا 2014 کا احتجاج ہوا ری چوک اسلام آباد میں، اور ایک احتجاج ہوا ری چوک اسلام آباد میں جو کہ 2 سے 3 دنوں پر منعقد تھا. اور اس احتجاج کو 2024 میں ہوا ری چوک میں اسلام آباد کا احتجاج، اس احتجاج کو بشرا بی بی نے لیڈ کیا، جبکہ 2014 کے احتجاج کو بانی کی ٹی آئی عمران خان صاحب نے لیڈ کیا. ان دونوں احتجاجوں میں کافی تصاعد ہے، اور کافی تضاد کے ساتھ ساتھ ہمیں کافی فساد بھی دیکھنے کو ملا. 2014 وہ پرامن احتجاج تھا، 2024 کا احتجاج اتنا ایکشن مووی والا سین کیسے کریٹ ہو گیا؟ آپ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بہت ساری یادیں منسلک ہیں 2014 کے دھرنوں سے. ہم لاہور زمان پاک سے نکلے، اور وہی بات کہ لیڈرشپ تو خان صاحب کی تھی، مگر مینجمنٹ اس میں جو ہے وہ بڑی واضح طور پر مینجمنٹ جو ہے وہ علیم خان صاحب کی تھی. تو جو لوگ اس وقت مینج کر رہے تھے، جو رب جانتے تھے، وہ پرامن ترین لوگ تھے. اور اس وقت اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 2 سے 3 دن میں اسلام آباد پہنچے. رستے میں اس جو ہمارا دھرنا شروع ہوا تو کانوائے پہ جو جتنی زیادتیاں کی گئی وہ رستے بھی کی گئی، اس کا بھی جواب جو ہے وہ بڑی سمپلسٹی سے دیا گیا، اور وہ پرامن جواب تھا. اور جب وہ وہاں پہ 126 دن گزارے گئے تو وہ سارا پاکستان اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی جو ہے فساد والی بات نہ کی گئی نہ ہوئی. اب آپ خود سوچیں کہ کیا ڈفرینس تھا 2014 اور 24 میں. تو میں اپنے اس پارٹی کے اور اپنے پاکستان کے لوگوں کو، یوتھ کو اسپیشلی، یہ کہوں گا کہ سوچیں کہ ڈفرینس کیا. تو میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی جو ہے وہ فساد کو ہوا دینے والی شخصیت موجود تھی 2024 میں، جس نے لبادہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اسلامی لبادہ جو ہے وہ لیا ہوا تھا. مگر وہ آپ کو اگر میں ریکال کراؤں اس دھرنے میں،
تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بار بار انسٹیگیٹ کیا جا پٹھانوں کا نام لے کر وہاں پہ حلف لیے گئے، حلف میں پورا اسلامک ٹچ دیا گیا، مطلب الٹیمیٹلی ہمارے معصوم پٹھان بھائیوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا، ان کے جذبات کو، ان کے ایموشنز کو ہائی اینڈ پہ لے کر جایا گیا تاکہ وہ ان پٹ اس جو دھرنا تھا یا جو یلغار تھی، میں تو اس کو نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی دھرنا تھا، وہ یلغار تھی اسلام آباد پر، اس کو جو ہے وہ اس کو سبوتاج کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں جو سبوتاج کا رنگ بھرا گیا وہ اس عورت کی وجہ سے۔ اچھا، 2014 کے ڈی چوک کے 126 دن کے احتجاج کے آپ پہلی شاہدین میں سے ہیں، جی ہمیں بتائیے وہ احتجاج کیسا تھا؟ کیونکہ جب وہ احتجاج چل رہا تھا تب بھی ہمیں بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی دکھی جس میں ناچ گانا بھی ہو رہا تھا، کانسرٹس بھی ہوتے تھے ڈیلی بیسس پر، عمران خان صاحب کبھی بھی واک کرنے لگتے تھے کنٹینرز کے اوپر، اور خیال رکھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پر بھی سوتے ہیں صبح و شام۔ کیا واقعی خان صاحب کنٹینر میں سوتے روز یا رات کو کے پی کے ہاؤس یا اسلام آباد بنی گالا چلے جایا کرتے تھے؟ اچھا، میں یہ آپ کی بات کو میں اپنی بات کو جو ہے نا وہ رد نہیں کروں گا، کیونکہ ایک دو بار ایسا ہوا کہ خان صاحب، میں باہر ہی تھا، بالکل بذات خود میں باہر تھا، تو خان صاحب ایک دم کوئی 3 بجے باہر آئے تو وہ تھوڑے سے پریشان تھے اور کہتے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید مجھ کو اٹھا لیا جائے، تو میں نے خٹک آ رہا ہے تو میں خٹک کے ساتھ جو ہے کے پی ہاؤس جا رہا ہوں، تو میں اس لیے وہ میموری میری ریکال ہوئی۔ مگر بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ دھرنا جو ہے وہ بڑا پرامن تھا۔ اگر وہاں پہ کنسرٹ ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ نغمے جو ہے وہ بجائے جا رہے تھے، اس پہ جو ہے پاکستانی جو ہے وہ ایک اسٹرگل میں اس اسٹرگل کا حصہ بننے کے لیے آ رہے تھے، تو بڑا وہ اس کی صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک پرامن دھرنا تھا، اس لیے پاکستانیوں کا اس میں انٹرسٹ تھا۔ ایٹ دا ادر سائڈ 2024 میں نظر آ رہا تھا کہ کیونکہ خان صاحب عدت تھے تو نظر آ رہا تھا کہ جن کے ہاتھ میں اس پورے دھرنے کی بھاگ دوڑ تھی، انہوں نے وہ یہ بات سوچ بیٹھے تھے کہ ہم نے یلغار کرنی ہے، تو یلغار اور اگر کوئی جتھا جو ہے وہ یلغار کرے کسی دارالخلافہ میں، مثلاً کے دارالخلافہ میں، تو اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور پرامن شہر کو سبوتاج کرے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر وہاں پر میں نے آپ کو پھر کہا کہ وہاں پہ ہمارے معصوم پٹھانوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا کہ ایموشنز کو ہائی اینڈ پہ لے کر جا کر اور ان کو جو ہے اس کا حصہ بنایا گیا۔ اسلام آباد ڈی چوک میں 126 دن کا احتجاج 2014 میں ہوا، اور اس احتجاج کے بارے میں مخالفین بڑی افواہیں اڑاتے رہے، جس میں کہتے رہے کہ روزانہ رات کو عمران خان صاحب کے ڈنر پر کوئی نئی خاتون بلایا کرتے تھے، نشہ بھی چلتا تھا، کوکین بھی چلتی تھی، اور بڑی غیر اخلاقی حرکات و سکنات ہوتی تھی۔ اس وجہ کی صداقت ہے؟ نہیں، میں اس بات کو جو ہے نا وہ رد کروں گا جی، کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا، بہت کم آنا جانا ہوتا تھا، کوئی 15-20 دن بعد گھر آ جاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، اور پرٹیکولرلی کیونکہ اس وقت مینجمنٹ جو ہے وہ علیم خان صاحب اور ہماری ہی ٹیم دیکھ رہی تھی پرٹیکولرلی، تو وہاں پہ الحمدللہ اس پورے 126 دن میں وہ ایک جو ہے افواہیں تو اڑائی گئی دوسری جماعتوں کی جانب سے، مگر یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کوئی اس کا ویلیڈیٹی نہیں ہے، یہ صرف محض باتیں تھیں، اور وہاں پہ بڑا پرامن طریقے سے لوگ جو آتے تھے، اور وہاں پہ کوئی ایسی حرکت دیکھنے نہیں آئی، کوئی غیر اخلاقی ایسی نہیں قطعی طور پہ غیر اخلاقی حرکت نہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ونس اگین سر آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج یا فائنل کال کے بعد کئی سوالوں نے جنم لیا، اور ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی ہم نے بخوبی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گی، کب تک کے لیے اللہ حافظ۔